بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور اب کی بار ام المومنین ہار گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی۔ بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ علیہ السلام کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیج دیتے، اور ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک اور واقعہ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیلتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ۔ آپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ کی آوازیں اس طرح اونچی ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی ازمہ حل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑیں، رسول اللہ سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابو بکر صدیق پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور مثالی بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اسی طرح رسول اللہ نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ آپ عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے، خدا کے رسول بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شان نبوت میں آ گئیں۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی، لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کی مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟
رسول اللہ نے پھر پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے؟ حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو